الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ولهذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ويما تقدم منهم من الإساءة والأذى. اللہ نے حکم فرمایا کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، جن لوگوں نے غلطی کی ہے، برائی کی ہے، ان کو معاف کر دیں. وَهَذَا مِنْ حِلْمِهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ وَعَظْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ. اور یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، آپ کا کرم ہے اور آپ کا فضل ہے. اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کی معافی کا حکم فرماتے ہیں. وهذه الآیت نزلت فی الصدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ آیت مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی. حين حلف ألا ينفع مصطحب أساست بنافئة أبدا بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث. یہ آیت حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کو کبھی نفع نہیں پہنچاؤں گا، کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بی بی عائشہ کی شان میں جو بات کی یعنی وہ بھی اس میں شریک ہو گئے. فلما انزل اللہ براءۃ ام المؤمنین عائشہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی عائشہ کی برات آسمانوں سے نازل فرما دی. وطابت النفوس المؤمنۃ واستقرت، اور جتنے ایمان والے لوگ تھے ان کو خوشی ہوئی اور ان کو اطمینان و استقرار نصیب ہوا. وتاب اللہ علی من کان تکلم من المؤمنین فی ذلک، اور اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی جو ایمان والے غلطی سے اس بات میں شریک ہو بیٹھے. وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَىٰ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ، اور جن لوگوں پہ حد ہوتی ان پر بھی حد نافذ ہو گئی. شرع تبارک و تعالیٰ لَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا فضل ہے، احسان ہے، يَعْطِفُ الصِّدِّيقَ عَلَىٰ قَرِيبِهِ وَنَصِيبِهِ وَهُوَ مَصْطَحَ ابْنِ أَسَاسَةَ. اب اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قرآن پاک کی آیت سے نرم ہونا سکھلایا، معافی دینا سکھلایا. فإنه كان ابن خالد الصدیق، وہ بھی وہ حضرت مصطح جو تھے حضرت ابو بکر کی خالہ کے بیٹے تھے. وكان مسکینا، اور غریب تھے. لا مال له الا ما ينفق عليه ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہی چیز تھی جو حضرت ابو بکر ان کو خرچہ دیتے تھے. وقال من المہاجرین فی سبیل اللہ، اور یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی. وقد ذلک ذلکۃ، وہ پھسل گئے بیچارے. پھسلنا ذلک کہتے ہیں کسی کا قدم پھسل جائے، تو بڑے بڑوں کا قدم پھسل جاتا ہے. تاب اللہ علیہ منہا وضرب الحد علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی لیکن حد بھی جاری ہوئی. وقال صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروفا بالمعروف، اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ تو بھلائی کرنے میں بڑے معروف تھے. لہ الفضل والایادی علی الاقارب والاجانب، حضرت صدیق کے احسانات تھے اپنوں پر بھی غیروں پر بھی. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تسوى يسوى عنك. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ألا تحبون أن يغفر الله لكم، کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ یہ جزا جو ہے جن سے عمل سے ہے، تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم درگزر کرو گے تو اللہ تم سے بھی درگزر فرمائیں گے. فعند ذلك قال الصديق رضي الله تعالى عنه بلى والله إنا نحب أن
تغفر لنا یا ربنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب آیت سنی تو فوراً کہا کہ یا اللہ ہم اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ثم رجع لمثل ما كان يصله من النفقة، اور پھر آپ نے دوبارہ حضرت مصطفیٰ کو جو خرچہ دیتے تھے دوبارہ دینا شروع فرمایا۔ وقال والله لا انزعها منه ابدا، اور آپ نے فرمایا کہ پھر میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ فی مقابل ما کان قال والله لا انفعه بنافعة ابدا، آپ نے پہلے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اب کبھی نفع نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اب آپ نے قسم کھائی کہ میں کبھی آپ کی امداد ہرگز بند نہیں کروں گا۔ فلہذا کان الصدیق هو الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ومنته، تو یہی شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کی بیٹی کی۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات خرج مخرج الغالب المؤمنات وأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، فلا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما۔ وقد أجمع العلماء رحمهم الله كاتبة على من صبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن۔ وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصح أنهن كهي والله تعالى أعلم۔ اب اللہ پاک نے پھر آیت مبارک نازل فرمائی کہ وہ لوگ یرمون المحصنات، جو پاک بیویوں کو، غافلات جو گناہوں سے دور ہیں، ان کو تہمت لگاتے ہیں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عذاب عظیم کی آمد میں یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن قیامت میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے ان کو۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ جو ہے وہ واضح ہے۔ اب اس بات میں تھوڑا سا سمجھنے کی آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ نے پہلے بھی بیان فرما دیا تھا کہ جو لوگ کسی پاک بیوی پر تہمت لگائیں اور پھر وہ 4 گواہ نہ لے آئے تو ان کو 80 کوڑا بھی مارا جائے گا، اور وہ مردود شہادہ بھی ہوں گے، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو حد سے نکلنے والے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر۔ اب جو آیت آپ نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اور اس میں ایک فرق ہے۔ اس آیت میں جو حکم تھا وہ تھا ایمان والوں کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت پر تہمت لگا بیٹھے
اور گواہ نہ ملے تو اس کی سزا کیا ہے کہ 80 کوڑا مارا جائے، مردود الشہادہ ہے، ہم اگر توبہ کر لیں تو اب شہادہ قبول ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کبھی بھی قبول نہیں۔ اس میں اور اس میں فرق، اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کا ہے کہ تہمت لگانے والے کافر ہیں، ان کے اندر ایمان ہے نہیں، تو لہذا جب وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں تو توبہ کیا کریں گے؟ جب وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں تو قرآن کی سزا کیسے قبول کریں گے؟ اس کا معنی تو یہ ہوا پھر کافر جو مرضی آئے کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ، ان کے لیے تو ہم نے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، ان کو جہنم میں ہم اس بات کا عذاب۔ اور پھر اللہ نے اس قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا ہے کہ آج سے جھوٹی بات کہہ سکتے، لیکن قیامت کا منظر تو وہ ہوگا کہ جس دن تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سب بولیں گے اور سب گواہی۔ لیکن بس اس آیت میں ایک اشکال ہے، وہ سمجھ لیں کہ یہاں آتا ہے کہ جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گے، ایک دوسری آیت میں آتا ہے اللہ حکم دیں گے کہ جن لوگوں نے قیامت میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ٹھیک ہے، لیکن بعد ایسے ہوں گے کہ قیامت میں بھی اقرار نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اگر فرشتوں نے لکھا ہے تو یا اللہ فرشتے تو ہمارے ہم جنس ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی فرشتوں کو لکھتا ہوا، تو ایسے گواہوں کی گواہی پر آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہماری جنس سے نہیں۔ تو اللہ پھر حکم دیں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دے دے کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا، بند کر دو ان کی زبانوں کو۔ اللہ حکم دیں گے کہ ان کے ہاتھوں کو کہ ہاتھ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے، پاؤں بتائیں کہ تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے، اور کہاں کہاں تم گناہوں کی وادی میں چل کے گئے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اول ما یتکلم الفخذ، کہ انسان کی یہ جو رانیں ہیں سب سے پہلے یہ گواہی دیں گی کہ ہم نے یہ زنا کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو اب جب وہ گواہی دیں گے تو اب وہ دنگ کھڑے ہیں۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اب وہ کہیں گے اپنے وجود سے مخاطب ہو کر کہ بھئی کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، مزہ کرنے میں تم بھی ساتھ دینا۔ تو آج گواہ بن گئے ہمارے خلاف۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں تو اس ذات نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے جو ہر چیز کو بولنے کا، بلوانے پہ قادر ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، ہم نے تو بتانا ہے۔ تو اب اشکال صرف یہ ہے سمجھیں کہ جب زبانوں پہ مہر لگ گئی تو وہ اپنے چمڑے کو کیسے کہیں گے؟ جب زبانوں پہ مہر لگ گئی تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، زبان تو بند ہو گئی، پھر یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم کا کیا معنی ہوگا؟ تو مسئلہ سمجھیں کہ دو آیتوں میں ایک اشکال ہے کہ جب اللہ نے زبان بند کر دی تو پھر زبان کیا گواہی دے گی، اور اللہ نے اگر زبانوں پہ مہر لگا دی تو وہ کیسے کہیں گے اپنے جمعوں کو کہ قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، زبان تو بند ہے۔ تو اس لیے ایک اشکال ہے، اس کا جواب علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا جس میں اللہ زبان کو بند کر دیں گے اور باقی اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو، زبان نہیں بولو، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اب زبان کو کھول دیا جائے گا۔ ابھی گواہی تو ہو گئی نا، اب زبان جب کھولیں گے تو وہ کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو ایک گھڑی تو وہ ہوگی جس میں زبان بند ہوگی، پھر زبان کو کھول دیا جائے گا اور پھر وہ کہیں گے۔ اور بعض مفسرین کرام نے اس کا دوسرا جواب، انہوں نے فرمایا کہ زبانوں پہ مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ زبان کو بند کر دیں گے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، جو حقیقت ہے وہی بولے گی۔
انہوں نے کہا مہر لگا دینے کا معنی یہ نہیں کہ بند کر دیا، معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو کبھی یہ بات کر لی، کبھی یہ بات کر لی، کبھی یہ بات کر لی۔ اب اللہ ان کی زبان کو ایسی مہر لگا دیں گے کہ جو حق ہے وہی بولو، اب جھوٹی بات کہنے کی تمہیں طاقت ہی نہیں۔ تو جب اللہ اس زبان کو بند کر دیں گے تو اب وہ گواہی وہی دے گی جو سچی گواہی۔ تو جب حقیقت کھل جائے گی تو اس کے بعد پھر عذاب سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس لیے ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک عام مومنہ پاک عورت پہ تہمت لگانے کی اتنی بڑی سزا ہے تو جو لوگ سیدہ عائشہ زوجہ محمد مصطفیٰ حبیبہ حبیب خدا پہ تہمت لگائیں گے ان کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ تو ایک بات واضح ہے کہ ایک عام عورت پہ تہمت لگاؤ تو یہ سزا ملے، اور یہ تو عام عورت نہیں، یہ تو حرم محمد مصطفیٰ ہے، یہ تو حبیبہ حبیب خدا ہے، یہ تو صدیقہ بنت صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو عالمہ ہے، ذکیہ ہے، راویہ ہے، محمد مدنی کے دین کو پھیلانے والی، بیان کرنے والی ہے۔ اس پہ جب تہمت لگے تو کیا سزا ملے گی اس کا خود تصور کر لیں۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بالاجماع اور اتفاق ہے جس میں کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی مفتی کا خلاف ہی نہیں ہے۔ اجماع امت ہے اس بات پر کہ بی بی عائشہ کی قرآن میں برات اترنے کے بعد اب اگر کوئی آدمی بی بی عائشہ کو گالی دے یا بی بی عائشہ کو برا کہے یا بی بی عائشہ پہ تہمت لگائے تو وہ بالاجماع کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک، کیونکہ وہ معاند للقرآن، وہ قرآن کا مخالف ہے، اور جب قرآن کا مخالف ہے تو کفر میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے جس میں جھگڑا ہی۔ تو اسی طرح اب باقی رہ گئی بات کہ باقی بیویوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بی بی عائشہ پر اب تہمت لگانے والا تو کافر ہے، اجماع ہے، اس پر کوئی جھگڑا ہی نہیں نا، وہ تو قرآن آ گیا، قرآن کا منکر ہے۔ لیکن باقی بیویوں کے بارے میں تو قرآن نہیں آیا، تو اس میں دو قول ہیں ائمہ۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ باقی بیویوں پہ اگر کوئی تہمت لگائے تو وہ فاسق ہوگا، اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہوگا، مردود شہادہ ہوگا، اس پہ حد ہوگی، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نبی پاک کی بیویوں پہ جس پہ بھی کوئی تہمت لگائے یا گالی دے وہ کافر۔ اس لیے بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ اس طرح ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا وعید من اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے ان لوگوں کے لیے للذین یرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ پاک بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ خرج مخرج الغالب المومنات، یعنی عمومی طور پہ مراد یہ ہے کہ مومنہ عورتوں کو امہات المؤمنین اولی بالدخول فی ھذا من کل محسنۃ، اور بی بی عائشہ امہات المؤمنین یا حضور کی جتنی بیویاں ہیں وہ تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں، ان سے پاک، ان سے زیادہ پاک باز کون ہوگا؟ بلا سیما الذی کان سبب النزول، اور خاص طور پہ بی بی عائشہ، وہی عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، وقد اجمع العلماء رحمهم اللہ قاطبۃ، اب فرماتی ہیں کہ اجماع امت ہے، تمام دنیا کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ من سبھا بعد ھذا، اب جو اس آیت کے اترنے کے بعد بی بی عائشہ کو گالی دے یا تہمت لگائے، جو اللہ نے قرآن میں برات ذکر فرما دی ہے، فإنہ کافر، وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، لأنہ معاند للقرآن، وہ قرآن سے جھگڑا کرنے والا ہے۔ وفی بقیت امہات المؤمنین قولان، اور باقی بیویوں کے بارے میں دو قول ہیں، لیکن مفسر فرماتے ہیں الصح، ان دو قولوں میں سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اگر باقی حضور کی بیویوں کو بھی کوئی گالی دے یا تہمت لگائے وہ بھی کافر ہوگا۔ وقولہ تبارک و تعالی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ والآیہ فقد ذهب بعض الى انها خاصۃ بعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حبیبی عائشہ کے لیے خاص ہے،
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن حراش وابو سعيد جبير باز بالايه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں خاص طور پہ بی بی عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہا. دعا کریں آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم سے بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں اور بی بی عائشہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ اگر زندہ ہے تو ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں اور ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسی ایسی عبادتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ کوئی شریف انسان پڑھ بھی نہیں سکتا. اللہ سے دعا کریں اللہ یہ فرقہ واریت اور جھگڑے ختم کرے. لیکن اصولی بات ہے کہ جھگڑا تب ختم ہوگا جب بنیاد ختم ہو. وہ نیچے سے کسی جگہ اس میں سوراخ ہے لیکیج ہے. آپ اس کو باہر سے پلستر کرتے رہیں صفائیاں کرتے رہیں کیسے پانی رکے گا؟ تو پانی تو تب بند ہوگا جب اس اصل مقام کو اس لیکیج کو بند کیا جائے پھر پانی رکے گا. حرم میں سارے کام ہو رہے ہیں نا موبائل کا جواب بھی دے. قرآن پڑھنا سنت ہے سنت واجب ہے. تلاوت قرآن کرنا سنت ہے لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کا سننا جو ہے واجب ہے. اور صحابہ نے اپنا نمونہ بدلایا ہے کہ جب ہم حضور کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن اور دین کی باتیں سنتے تھے کہ انما علی رؤوسنا الطیور، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم بے جان ہیں ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. یعنی پرندوں کو کوئی خیال ہی نہیں کہ لکڑی بیٹھ رکھی ہوئی ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے. حرکت ہی نہیں نا. حرکت ہو تو پرندہ کیسے بیٹھے ہو دوڑ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے جھگڑے ہیں شیعہ سنی کے دیوبندی بریلوی کے دعا کرو اللہ ان فرقہ بندیوں سے ان فتنوں سے امت محمد مصطفیٰ کو نجات عطا فرمائیں اور اللہ ان کے درمیان اصلاح احوال کے اسباب پیدا فرمائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں میری کہ جھگڑا ختم کب ہوگا کہ جب اصل سبب کو دور کیا جائے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بندے کے کنویں میں ایک کتا گیا گر گیا مر گیا. وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا. وہ مولوی میری جیسا کوئی جاہل آدمی تھا. اس سے پوچھا کہ جناب میرے کنویں میں کتا مر گیا میں پانی کتنا نکالوں؟ اس نے کہا 200 ڈول نکال لو. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن پھر اس کو کچھ یقین نہیں آیا. اس نے کہا کچھ دل لگتا نہیں جواب کا. پھر اس نے ایک اور مولوی ڈھونڈ لیا اس کے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا جناب کتا مر گیا ہے اور فلاں مولوی کے پاس میں گیا تھا انہوں نے فرمایا ہے کہ 2 ڈول کھینچ. انہوں نے کہا نہیں اس مولوی کو پتہ نہیں 300 ڈول کھینچ. ٹھیک ہے. وہ پھر چل پڑا. میں نے کہا یار کچھ دل لگتا نہیں بات. پھر ایک اور مولوی کے پاس گیا. مولوی کی تو کمی ہے نہیں ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. وہاں پہنچا. اس نے کہا بابا دونوں نے مسئلہ غلط بتایا. نہ 200 ڈول سے پاک ہوگا نہ سارا پانی نکالو. یہ کیا بات ہے کہ 200 ڈول نکالو؟ پانی جو زیادہ ہو پھر کیا ہوگا؟ سارا ڈول سارا پانی صاف کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار کو بات لگتی نہیں. وہ ایک اور مولوی کے پاس اس نے کہا جناب میں تو عذاب میں آ گیا ہوں. کتا کیا مرا میں تو خود عذاب میں آ گیا. ایک مولوی کہتا ہے 200 ڈول ایک کہتا ہے 300 ڈول ایک کہتا ہے سارا پانی نکالو. اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو. اس نے کہا اگلا مسئلہ بعد میں سمجھنا بے وقوف. پہلے کتے کو نکالا کہ نہیں؟ اگنی کتا تو پڑا ہوا ہے پھر کیا فائدہ ہوا؟ کہا پہلے کتے کو نکالو تو پھر صاف کرو. تو یہ جھگڑے ختم کب ہوں گے؟ جب اصل سبب ختم ہوگا. جب تک سبب ختم نہیں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس فتنے کو ختم نہیں کر سکتی. تو 1200 سال ہو گئے جھگڑا چلا آ رہا ہے اب کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو حضرت سیدنا عثمان کے زمانے میں فتنہ پیدا ہو گیا نا. حضور پاک نے اسی وقت فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ بشر ہو. آپ نے فرمایا عثمان کو جنت کی بشارت دے دو لیکن اعلیٰ بلون تصیبہ ہو تم پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ ایسی آزمائش ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ تیری قمیص اتار دی جائے لیکن مت اتارنا، مانا خلافت تیری ختم کریں گے۔ یہ تو اسی وقت سے یہودیت نے فتنے کی بنیاد رکھی اور وہاں سے فتنہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان شہید مظلوم شہید ہوئے۔ بی بی عائشہ کی ساس عثمان کے لیے میدان میں آئی، حضرت علی سے جنگ ہو گئی۔ یہ ابتدا تو وہاں سے ہوئی ہے۔ آج کتنا دور گزر گیا؟ 1300 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو اب بھی اگر ان باتوں کو ختم کرنا ہے نا جی، تو یہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک یہ سارے جھگڑے ختم کرے اور سارے بنیاد، لیکن ختم تب ہوں گے جب بنیاد ختم کرو۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو کہ اگر کتابوں میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدہ عائشہ اور اصحاب النبی کے خلاف اگر کتابوں میں زہر بھرا ہوا ہو اور کتابوں میں یہ تک لکھا ہو کہ ہمیں اگر طاقت مل جائے تو ہم بی بی عائشہ کو قبر سے نکال کے بھی حد جاری کریں گے، تو سلو کیسے ہوگی؟ ٹھنڈے دل سے جھگڑوں میں نہ پڑیں، دعا کرو خدا جھگڑوں سے بچا لے، اللہ فتنے ختم کرے۔ یہ لڑائی سے، قتل سے، گولیوں سے، بندوقوں سے، فائرنگ سے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ کبھی دنیا میں جو جماعتیں بن جاتی ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ کتنے بندے بن جائیں گے؟ 10، 20، 50 ہزار، 2000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، کیا ہو جائے گا؟ اصل بنیاد ختم کر۔ اگر کسی اہل سنت والجماعت نے کتاب میں سیدنا علی یا آل بیت رسول یا اہل بیت رسول کے شان میں کہیں گستاخی کی ہے، وہ کتاب لے آؤ، بتاؤ کہ جی فلاں اہل سنت والجماعت کے عالم نے سیدنا علی کی شان میں گستاخی کی ہے، سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد آل عباس، آل جعفر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت زین العابدین، ان سب کے بارے میں ایک کتاب کوئی مائی کا لال لے آئے کہ اہل سنت نے ان کو گالی دی ہو یا ان کے شان میں گستاخی کی؟ اگر ہے تو ثابت کریں۔ ہم تو اہل بیت کے شان میں کوتاہی کرنے والوں کو اہل سنت نہیں مانتے، ہم تو ان کو خوارج کہتے ہیں کہ وہ خارجی ہیں، وہ خدا کے زندہ آسمانوں کے بیٹھنے کے قائل ہیں۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے جس سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، اور حضور کی امت پہ احسان ہے کہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں لانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ یہ تو تم ہو کہ کبھی محمد مصطفیٰ کے خلاف رنگیلا رسول کتابیں لکھواتے ہو، کبھی حضور کی شادیوں پہ بحث کرتے ہو، کبھی نبی کے خلاف رشتی پیدا کرتے ہو، کبھی نبی کے خلاف تسلیمہ پیدا کرتے ہو، کبھی نبی کے خلاف اپنی NGOs سے ایسے ایسے دل خراش باتیں نکالتے ہو، کبھی قرآن پہ اعتراض کرتے ہو۔ تو جھگڑا کون کرے؟ ہم کر رہے ہیں جھگڑا، ہم تو امن کے حامی ہیں۔ اسی طرح ہم اگر اہل بیت کے خلاف ایک لفظ ثابت کر دو تو پھر ہم ذمہ دار ہیں اس گناہ کے، ورنہ جنہوں نے لکھا ہے پھر جھگڑا کون کر رہے ہیں؟ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے نا جی، کوئی کتنا بڑا کمزور ہو، اس کے باپ کو گالی دو تو وہ تمہیں پھول تو نہیں پہنائے گا نا، تم اس کی ماں کو گالی دو وہ تمہیں پھول پہنائے گا؟ اچھا ہماری ماں میں تو شک بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں واقعی ہماری ماں ہے یا ہمیں کسی اور نے پیدا کیا ہے، لیکن بی بی عائشہ کے ماں ہونے میں تو شک نہیں، وہ تو اللہ نے ماں کہا ہے۔ بھی ہمیں اپنی ماؤں میں تو شبہ ہو سکتا ہے نا جی، ہمیں اپنے باپ میں بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس کی اولاد ہے، پتہ نہیں ہماری ماں نے خیانت کی ہو، لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں میں تو ان کے ماں ہونے میں تو کسی کافر کو شک ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہن امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو جب کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتی کے گلے میں لکھ کے ڈالے گا عائشہ کا نام، تو کون مسلمان برداشت کرے گا؟ جب کوئی آدمی اپنی کتابوں میں لکھے گا کہ تمہیں سر میں درد ہو تو ابو بکر عمر کا نام لکھ کے جوتے مارو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو کون مسلمان برداشت کرے گا؟ خدا کے لیے فیصلہ کرو، لڑانے والے کون ہیں؟ دعا کرو اللہ ان جھگڑوں کو ختم کرے۔
اللہ تبارک و تعالی کوئی اپنی رحمت سے کوئی ذمہ دار لوگ پیدا کرے، ورنہ یاد رکھیں کہ ہمارے اکابر نے حضرت جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے بڑے اکابر دیوبند جو تھے، ایمان سے کہیں تاریخ شاہد ہے، لاہور کا گلی کوچا شاہد ہے، لاہور کے درختوں کے پتے شاہد ہیں کہ شاہ جی ایک ایک دروازے پہ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو الحسنات جو بریلویوں کے بڑے عالم تھے، اسی طریقے سے صاحب زیدہ فیض الحسن جو بریلویوں کے بڑے عالم تھے، اسی طرح مظفر شمسی جو شیعہ کے بڑے عالم تھے، اسی طرح کراروی جو شیعہ کے بڑے عالم تھے، اسی طرح حامد بدایونی جو بریلویوں کے بڑے عالم تھے، ان سب کو لے کے ایک سٹیج پہ کھڑا کیا کہ خدا کے لیے مل کے آؤ، ہمارے اس مسئلے میں تو جھگڑا نہیں ہے نا، تو ہم نے تو سب کو ملایا ہے۔ آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، جب جیل میں تھے شاہ جی، تو جب ابو الحسنات کے بارے میں ہے یا اور کوئی بزرگ تھے یعنی علماء بریلوی میں سے، وہ جب حمام میں جاتے تو شاہ جی لوٹا لے کے باہر کھڑے ہوتے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرے نانے کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ میرا ساتھ دے رہا ہے، میں کیوں نہ غلامی کروں؟ لیکن لوگوں نے وہاں جیل میں بھی لڑانے کا سبب بنا دیا، انہوں نے جیل میں بھی ایک شوشہ چھوڑ دیا، اتفاق سے 12 ربیع الاول آ گئی اور سارے حضرات جیل میں تھے، شرارتی لوگ تو ہوتے ہیں، ان نے جناب نے کہا جی 12 ربیع الاول آ گئی ہے، وہابی نے ایسی تو میلاد بنانا ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، ابھی میلاد بنائیں گے، اگر یہ بیٹھتے ہیں دیوبندی ان پہ فتوے لگ جائیں گے کہ باہر تقریریں کرتے ہو میلاد بدعت ہے، جیل میں میلاد جائز ہے، اور اگر نہیں بیٹھتے ہو وہ کہیں گے بابا تم میلاد کے منکر ہو، ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے۔ تو وہاں جناب جب یہ سارا پروگرام بن گیا تو انہوں نے کہا ہمارے حضرات سے کہ جی 12 کی تاریخ آ گئی ہے، میلاد بنانے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شام کو فیصلہ یہ ہوا کہ عشاء کے بعد یہ تقریب شروع ہوگی اور تمام تک قیدی اور جیلی جو ہیں وہ بھی تقریریں سنیں گے، تو اس لیے تو انہوں نے جب انہوں نے بات مان لی تو ان نے بھی غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ نے جب بات مان لی ہے نا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی تقریر عطا اللہ شاہ بخاری کی ہوئی۔ وہ بھی عزت دینے لگے کہ جب تم لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم بھی تمہارے بزرگ کو عزت دیتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شاہ جی نے جو تقریر شروع کی صبح کی اذان ہو گئی، سارے میلاد بھی ختم ہو گئے، کسی سے بھی ختم ہو گئے، صبح کی اذان ہو گئی، اللہ اکبر نماز ہو۔ اب سب کو شاہ جی کے پیچھے نماز پڑھنی، شاہ جی بیان کرنے والا وہ تو دنگ رہ گیا، پتہ ہی نہیں لگا نا رات گزر گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا بندہ بول رہا ہو، وہ تو حضرت ابھی شوکت برادران علی برادران نے کہا تھا کہ ہمارا بس چلے تو ہم اس کی تقریر بند کر دیں، کیونکہ اگر ایسا بندہ گمراہ ہو گیا تو یہ تو لاکھوں کو لے ڈوبے گا۔ جس کو اللہ نے ان من البیان لسحرا، اللہ نے جس کی زبان میں جادو دیا، وہ جناب جب صبح ہو گئی نماز ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہماری وہ مجلس سے میلاد، انہوں نے کہا جی آج تو پھر 13 ہو گئی ہے۔ شاہ جی نے کہا اگلے سال پھر 12 نو کرا، 12 تو گزر گئی۔ انہوں نے کہا شاہ جی بس آپ نے تقریر میں ایسا ہمیں مست کر دیا کہ ہمیں تو وہ بات ہی یاد ہی رہی کہ کب صلاۃ السلام پڑھنے ہیں۔ تو نے کہا میں کون سا گرو منتر پڑھ رہا تھا، میں بھی تو کوئی رامائن نہیں پڑھ رہا تھا، میں بھی تو محمد کی سیرت ہی بیان کر رہا۔ تو اس طرح ہم لوگ تو ہمیشہ ملاتے رہے اور آج بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا سے دعا کریں اللہ کوئی اصلاح کا ذریعہ پیدا کرے، اللہ دلوں سے قدورتیں دور فرما دے، اللہ دلوں سے نفرتیں دور فرما دے، اور جو موت کے اسباب ہیں اللہ وہ سبب دور کرے۔ جب تک وہ سبب دور نہیں ہوں گے کبھی جھگڑے نہیں مٹ سکتے، وہ صحابہ سے نہیں مٹ سکے، تابعین سے نہیں مٹ سکے، ائمہ محدثین سے بھی نہیں مٹ سکے، ائمہ مجتہدین سے نہیں مٹ سکے، اولیاء اللہ سے ہماری کیا طاقت، ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فیصلے اللہ کے قرآن نے کر دیے ہیں، فرمان محمد مصطفیٰ نے کر دیے ہیں، لیکن پھر حوصلہ ہو
دیکھیں کہ مصطح نے یہ کیا ہے، حسان نے یہ کیا ہے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اب میں کبھی مصطح کی امداد بند نہیں کروں گا، بس جب اللہ کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے بس اللہ کے گھر میں ہو، رمضان کی آمد ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کی برسات برسنے والی ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اور ایسا مہینہ مبارک آ رہا ہے کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، جس کا اول 10 دن جو ہے رحمت ہے، دوسری 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے دن ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں جہنم سے آزادی کے دن ہیں، جہنم سے پروانے ملنے کے دن ہیں۔ تو یہ ایسا ایک مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان سے روزہ رکھا، اللہ سے اجر طلب کیا، رات کو اللہ کے لیے جاگا، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رحمت کے مہینے کے اندر ہر مسلمان، ہر سننے والا، ہر جہاں بھی میری آواز پہنچے، میری درخواست ہے دعا کریں اللہ عالم اسلام کے اختلافات کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی فرقہ واریت کو، دہشت گردیوں کو اور دہشت پسندیوں کو، اور یاد رکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کفر کی سازش ہے، وہی ہمیں لڑا رہے ہیں جیسے ابتدا میں صحابہ کو یہودیوں نے لڑایا، ورنہ کوئی بات ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی اور بی بی عائشہ میں جنگ؟ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ سے جب ہودج گرا ہے، سب سے پہلے دوڑ کے چادر ڈالنے والے حضرت علی، اور کہا کہ یا امہات المومنین آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا بیٹا میں نے کیا کر دیا، جنگ تو تم نے شروع کی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں شروع کی۔ نے کہا یہ تو اندازہ کریں، یعنی سب سے پہلے دوڑ کے حرم رسول پہ کپڑے ڈالنے والا۔ اچھا، اور بی بی عائشہ سارا دن بیٹھ کے روتی تھی کہ قیامت میں اگر حضور نے کہا کہ تم گھر سے کیوں نکلی تو جواب کیا ہوگا، اور سارا دن حضرت علی روتے تھے کہ اگر میں نبی نے مجھ سے بلا کے پوچھ لیا کہ علی تم نے میری بیوی کا اپنی ماں کا خیال نہیں کیا، دونوں طرف آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہوتی تھی، لڑانے والوں نے ان کو بھی لڑا دیا۔ اس لیے اللہ چونکہ دلوں کے جاننے والے ہیں، اللہ نے فرما دیا میرا مدنی تیرے صحابہ میں 1,00,000 جنگیں ہوں، کلن وعد اللہ الحسنہ، میں نے سب کی جنت کا وعدہ کر دیا ہے، کیونکہ ان کی جنگیں ان کی ذاتی غرض نہیں، ان کو دشمنوں نے لڑایا ہے تو لڑنا چاہتے ہی نہیں، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو دلوں کے راز ہیں۔ بہرحال اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا بین صفوف المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیاں دور کر کے امت اسلام پہ اپنے خصوصی رحمتوں کے فیصلے فرمائیں۔ بہرحال آپ جو خواب دیکھتے ہیں مجھے خوابوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پر رحم فرما، اشفنا واشف مرضانا وارض من اوصانا واستوصانا وارض المسلمین۔ میں نماز میں بھول کے کبھی صورتیں ترتیب سے نہیں پڑھتا، مثلا یعنی قل اعوذ بالناس پہلے پڑھ لی، قل اعوذ بالفلق بعد میں پڑھ لی، نماز ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن افضل یہ ہے کہ ترتیب پہ عمل کرو۔ اگر عورت کو رمضان المبارک میں حیض آ جائیں تو روزے قضا کرنے ہوں گے، بالکل قضا کرنے ہوں گے، نمازیں قضا نہیں ہوں گی لیکن روزے قضا کرنے ہوں گے، کیونکہ رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور عورت کا حیض ہر مہینے میں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے نا کہ نمازیں تو معاف کر دیں، لیکن روزوں کی قضا ہے کہ وہ جتنے روزے اس کے رہ جائیں گے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ اگر سفر کے دوران ہم روزہ نہ رکھیں کوئی حرج نہیں، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اپنے لیے عمرہ کریں یا کسی کے لیے، جب کسی دوسرے والد کے لیے کیا تو اس کو بھی اجر ملا، اس کو بھی ملا، تو ثواب زیادہ ہو گیا۔ رمضان میں اگر ہم مسجد عائشہ سے طواف عمرہ کریں افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ وہ جو عمرہ حضور کے حج کے برابر ہے میقات سے کیا جائے، میقات سے غسل کر کے احرام باندھ کے اپنا عمرہ مکمل کیا، بعد میں غسل کچھ دیر کے بعد کے عمرے کے بعد تو غسل کرنے کا کوئی حکم ہی نہیں،
چہرے کا پردہ کرے احرام میں، ایسے کپڑا ڈال دے منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ دوران طواف نماز جنازہ اگر آ جائے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ورنہ طواف کرتے رہے، فرض کفایہ ہے، کوئی ساتھی پڑھ لیں گے وہ کافی ہے۔ کہیں پہ موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو گزر جائیں۔ باندھنے کے بعد صابن خوشبو والے سے ہاتھ دھو ڈالے تو 2-4 ریال خیرات کر دیں، کیونکہ اسی وقت دھو تو ڈالا نا آپ نے۔ طلاق کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہے نکاح توڑنے کا؟ تم توڑنے کے طریقے پوچھنا چاہتے ہو، جوڑنے کے کیوں نہیں پوچھتے؟ 12 بھی بڑے طریقے ہیں۔ طلاق بھی ہے، کہہ دو میری ماں ہے تب بھی حرام ہو جائے گی۔ کے نزدیک جو ہیں وہ 3 رکعتیں وتر ہے، اور یہاں جو ہے 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ دونوں حدیث میں ثابت ہیں، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے 3 پڑھنے ہیں، آپ علیحدہ پڑھ لیں، آپ نے ان کے ساتھ پڑھنے ہیں، وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ شفاعت وہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی بننا یا حجامت کا کام کرنا حرام ہے؟ نہیں، کوئی حرام نہیں، اچھا کام نہیں، لیکن اگر سارے نائی بائیکاٹ کر دیں تو پھر آپ کی شکلیں کیسے بنیں گی؟ باہر صورت داڑھی منڈانا، شیو کرنا، یہ کام حرام ہے، نائی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی جو مزدوری ملے وہ حرام ہے۔ سعودی عرب میں آتا ہے کفیل کے علاوہ کام دوسرے کا کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، قانونی باتیں ہیں، اس کا مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ایک عورت مدینہ منورہ سے آئی، واپسی پہ ایام کے دن تھے، اس نے عمرہ نہیں کیا، غلطی کی۔ ایام میں بھی عورت غسل کر کے احرام کیا ہے اسی کپڑے میں لبیک پڑھ لے، گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، اب فوراً مدینے لوٹ جائے اور عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کہتے جی کہ یہاں پر لوگ یہ رومال باندھتے ہیں، یہ رسول پاک کا حکم ہے۔ رسول پاک کا حکم ہے کہ کپڑے پہنو، یہ تو نہیں کہ رومال پہنو۔ رومال پہنو، پگڑی باندھو، ٹوپی پہنو، جو مرضی ہے کرو، صرف ریشمی نہ پہنو۔ اگر پاکستان سے ایک قافلہ عمرے کی نیت سے مسجد آیا جدہ ایئرپورٹ، پہلے مدینہ شریف چلے گئے، وہاں سے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میری 5 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، میراث میں سب کو حصہ ملے گا۔ تم علماء سے مسئلہ میراث لکھوا کے وصیت لکھ کے رکھ دو تاکہ تمہارے بعد جھگڑا نہ ہو۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، حج تک رکنا چاہتا ہوں، تو یہ قانونی بات ہے، دفتروں سے جا کے روزے میں جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جب مواجہہ شریف میں ہوں آگے پیچھے درود پڑھیں۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ اگر کسی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ طواف یا عمرہ کرو، ورنہ آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت طواف کی پڑھنا زیادہ ثواب ہے، وہاں موقع نہ ملے حتیم میں پڑھیں، وہاں موقع نہ ملے سارے مطاف میں پڑھیں، ورنہ سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں۔ یہاں پر سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف۔ پاکستان سے آئے، عمرہ کیا، مدینے گئے، واپسی پر عمرہ کر کے گھر گئے تو ماہواری شروع ہو چکی تھی، عمرہ کرتے ہوئے شک پڑا تھا، شک کو چھوڑیں، کچھ ریال 10-15 خیرات کر دیں۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں سویا ہوا ہے، احتلام ہو گیا، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی کفارہ نہیں، بس نکل جائے باہر جا کے غسل کرے۔ حجیوں کے آگے گزرتے ہیں، کوشش کریں نہ گزرے، مجبوری میں گزرے تو گناہ نہیں، تو صرف احرام کی حالت میں ہوتی ہے، آگے پیچھے کوئی عمل نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے۔ اللہم ارزقنا حبک و حب نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حب من یحبک و حب عمل من یقربنا الی حبک۔ قربانی کے متبادل 10 روزے ہیں، دم کے متبادل بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں میں نے لال بیگ مار دیے، کوئی بات نہیں، کوئی ہر موذی چیز کا مارنا جائز ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، لال بیگ ہے، بالکل ماریں۔ صفا مروہ جو ہے وہ حج اور عمرے کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، بالکل نہیں۔ حج البیت او اعتمرا، اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی، اگر آپ کی 4 رکعت کی نیت ہے، 2 پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائیں، وہ 2 رکعت سنت بعد میں ادا کریں۔ عمر میں قرآن پڑھا تھا، ہمیں سجدے کا پتہ نہیں تھا، اب کر لو سجدے، کوئی بات نہیں، سنتیں نہیں ہوئے تو اللہ معاف کرے۔ کندھا میں نے ڈھک کر طواف کیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن ثواب نہیں ملا۔ اگر قبرستان ختم ہو جائے، قبر پر ٹوٹی ہوں، تو اس میں آدمی مسجد بنا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، قبروں پر مسجد بنانا ناجائز ہے۔
بعض لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں عمرے میں تو وہ باقاعدہ نیچے سے کٹوا لیں، کوئی بات نہیں، یعنی چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر بڑے بال ہیں تو ان کو تو آسانی ہے نا، وہ اتنا کٹوائیں گے تو سارے سر سے چوتھا حصہ کٹ جائے گا۔ نے عمرہ کر لیا ہے، اس طرح پھروا لیا، اب دوبارہ عمرہ کرے، بال نہیں ہے، اس طرح پھر بھی پھروانا پڑے گا۔ کے اندر اگر جائیں تو کعبے کی دیوار سے چمٹنا وہ صرف ملتزم پہ سنت ہے۔ ویسے حتیم میں جائیں، مصلی ہے، حضرت اسماعیل نمازیں پڑھتے تھے، اور کعبے کے اندر کی جگہ ہے، وہاں بیٹھیں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں۔ ریال کا خریدا ہے، آج اس شیئر کی قیمت 20 ریال ہو گئی ہے، تو میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو موجودہ جو آج کا ریٹ ہے اس پہ زکوٰۃ دو گے؟ کہتے جی پتہ نہیں مرد کے پیسے، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا سوال ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی جو چادریں ہیں ان کو دھونا چاہیے، کیوں؟ برا کام کیا ہے تم نے کہ ان کو دھونا چاہیے؟ اللہ کے بندے کیوں دھونا چاہیے؟ پلید ہو گئی ہیں، پاک ہیں، جب تک چاہو عمرے کرو۔ اگر صفا مروہ کے جانے وقت جو استلام کرنا ہوتا ہے بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں نے ملتزم پہ ہاتھ لگایا، کوئی بات نہیں۔ مانا ہے کہ اگر اثر لگا ہے تو اس وقت ہاتھ نہ لگاؤ۔ اپنے والد کو عمرے پہ لے کے آیا ہوں، وہ اللہ کے کعبے میں بھی خدا کو نہیں پکارتے، پیر کو پکارتے ہیں، تو دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا کرو گے؟ دعا کرو اللہ اس کو شرک سے بچائے، اللہ توحید نصیب فرمائے، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیں تو کعبے کی طرف دیکھیں گے، بالکل دیکھیں گے۔ رکن یمانی پہ استلام کریں گے تب بھی دیکھیں گے، کیونکہ وہ وقوف ہے، وہ طواف نہیں، ٹھہریں گے تو استلام کریں گے۔ اس دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو بالکل طواف چھوڑ دیں اور وضو کر کے پھر دوبارہ کریں۔ 8 دن 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، زیارت ہو گئی۔ پرائز بانڈ جو ہے مجھے نہیں پتا اور اس کی پالیسی کیا ہے، جب تک پالیسی نہ ہو تو آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رخ کر کے پی لے، کوئی بات نہیں، منع نہیں، افضل ہے بیٹھ کے پیئیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، بہت مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب سگریٹ پیتے ہیں، کوشش کریں آہستہ آہستہ ان کو سگریٹ چھڑانے کی۔ حسبون اللہ، حسبائی اللہ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، دونوں لفظ غلط لکھے ہیں آپ۔ لفظ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ قرآن شریف کھول کے دیکھ لو کیسے لکھا جاتا ہے۔ میری والدہ نے عمرہ کیا، جدے چلی گئیں، 2 دن کے بعد جدے سے آئیں، دوبارہ عمرہ کرنا ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی نے دوسری مرتبہ عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے اور احرام کھول دیا، دم پڑ گئی سر پہ، اس طرح بھی پھروائے اور دم بھی ادا کرے۔ مسافر امام عصر کی نماز قصر پڑھ رہے ہیں، مقامی افراد جو رہنے والے ہیں جماعت میں مل جائیں، بالکل مل جائے، وہ 2 رکعت میں سلام پھیر دے گا، آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والے حضرات جو چھٹی جاتے ہیں پاکستان یا انڈیا، واپسی پر جب آئیں تو احرام باندھ کے آئیں، کیونکہ میقات سے گزرنا ہے انہوں نے۔ اگر عورت حیض کے ساتھ ہے تو حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، جب تک حیض سے پاک نہ ہو، غسل نہ کرے، وہ نہیں آ سکتی ہے، اور حیض سے اس دن پاک ہوگی جتنی اس کی عادت کے دن ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ بعض عورتوں کی عادت 3 دن ہے، بعض کی 5 ہے، بعض کی 7 ہے، بعض کی 8 ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں امام ہے، تنخواہ لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے، ورنہ چوری کر کے کھائے گا نا، کیا کرے؟ یعنی مولوی جو ہے اس کا پیٹ نہیں، اس کے بچے نہیں۔ پہلے تو بیت المال ہوتے تھے، اس لیے علماء کہتے تھے کہ تنخواہ نہ لے، بیت المال اس کی کفالت کرتے تھے۔ اب چونکہ بیت المال نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تنخواہ لے گا۔ کہتے جی مجھے کسی آدمی نے پیسے دیے ہیں کہ میں پاکستان میں جا کر روزہ داروں کے افطار کا انتظام کروں، تو وہ پیسے میں مدرسے میں دے دوں، تو مدرسے والوں کو کہے کہ لڑکوں کے جو پڑھتے ہیں ان کے روزے کا انتظام کریں، افطار کا۔ بہرحال جو صحابہ کو برا کہیں، اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ جھگڑے ختم کرے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، اسی احرام میں جدہ گیا، جدے میں بال کٹائے تو دم پڑ گئی، حد حرم سے بال نہیں کٹوانے، باہر حد حرم میں کٹوانے ہیں۔
طواف میں عورت کے پردے کا کیا حکم ہے؟ طواف میں بھی پردہ کرے؟ یہ کیا ہے کہ طواف میں پردہ نہ کرے معاف ہے؟ جو لوگ عمرہ تو کرتے ہیں لیکن ٹک لگواتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے، سر پہ اس طرح پھروائیں یا جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ 1 لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے میں ہے، حد حرم کے اندر ہے۔ اگر آدمی موقع ملے حجر اسود پہ اشارہ کرے، ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، ورنہ چومنے کی ضرورت نہیں۔ بابا یہ یوم دفاع ہو، یوم وطن، یہ دنیاوی معاملات ہیں، ان کو دین سمجھ کے نہیں منایا جاتا۔ منع ہوتا ہے کہ دین سمجھ کے نہ مناؤ۔ اگر تم دین نہیں سمجھتے ہو، اس سے رونق پیدا کرتے ہو، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ منع ہے دین میں احداث نہ کرو۔ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں معاملات ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، بعض خوشیاں ہوتی ہیں، بعض ان کے جس دن ملک بنتا ہے اس تاریخ کو ان کی تقاریب ہوتی ہیں، تو وہ تو دنیاوی، اس کو دین سمجھ کے کوئی نہیں کرتا۔ اگر تم بھی دین سمجھ کے نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے۔ میرا بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو حضرات نماز میں ہیں، صفوں میں ہیں، نظر رکھو، دیکھو صفیں سیدھی نہیں بناتے، ایک ادھر کھڑا ہوگا، ایک ادھر کھڑا ہوگا، ایک ادھر کھڑا ہوگا، تو اللہ ان کو صفیں سیدھی بنانے کی توفیق دے۔ اور جب صفیں سیدھی نہ ہوں تو ان کے اللہ دل ٹیڑھے کر دیتے۔ آپ خود دیکھیں، خود تجربہ کریں، اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے۔ طواف عمرے کا ہو یا کوئی ہو، جب تک 7 چکر پورے نہیں ہوں گے طواف نہیں ہوگا۔ ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے عمرہ کرو، جو مرضی کرو، حج کرو، عمرہ کرو، سب کچھ کرو۔ اگر ایک آدمی نے حالت جنابت میں کھانا کھا لیا تو کھانا حلال ہے، ہاں کھانا کیوں حرام ہو گیا؟ کھانا بالکل حلال ہے لیکن نہیں کھانا چاہیے۔ نکل چکے ہیں اہل سنت سے اور دائرہ اسلام سے، تو اس لیے میرا بھائی ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے کہ اصل سبب دیکھ لو۔ ابھی عالمی سطح پر ایک مسئلہ چلا ہے کہ جی مذاہب متحد کر دو، کہ تمام مذہب جو ہیں ان میں اتحاد پیدا کر دو۔ تو اس بارے میں مجھے بھی ایک سوال کیا گیا تھا اپنا ٹیلی فون کے ذریعے، لیکن وہ پورے یعنی آن ایئر دے رہے تھے، تو ان نے پوچھا جی اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بالکل ہم تو اس بات کے حامی ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو، ہم بالکل دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ 1400 سال میں اہل سنت والجماعت عالم اسلام کے کسی ذمہ دار مسلمان سے، بلکہ کسی غیر ذمہ دار مسلمان کی قلم سے، زبان سے ثابت کریں کہ اس نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم کے شان میں گستاخی کی ہو، ثابت کریں۔ اور تم اگر حضرت کے خلاف کرتے ہو تو ہم ثابت کرتے ہیں۔ بتاؤ جھگڑا کون کر رہا ہے؟ جھگڑا نہ ماننے والے کر رہے ہیں کہ ماننے والے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں۔